اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہاکمبھ کے میلے میں، جو اس ٹائم بہت بڑا میلہ لگتا ہے اور لگا ہوا ہے، تو وہاں پر وہاں کی گنگا میں اسنان کرتے ہوئے، اور جو پورا گیٹ اپ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ گیٹ اپ آپ کو دیکھ کر ظاہر سی بات ہے کہ بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوگا۔ اور اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر، انسٹاگرام پر بہت تیزی کے ساتھ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب اپنے گھر واپسی کر چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے اسلام مذہب کو چھوڑ کر اور ہندو دھرم کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، وطن عزیز جو ہمارا ہے ہندوستان، یہ ملک، اس ملک میں جمہوریت ہے، یعنی کہ ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا ادھیکار ہے اپنے حساب سے، یعنی کوئی انسان کسی بھی مذہب کو فالو کر سکتا ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کے اوپر یہ پابندی لگائے کہ آپ کو یہ فالو کرنا ہے اور آپ کو یہ فالو کرنا ہے، سوائے سمویدھان کے، جو کہ ہمارے ملک کا قانون ہے۔ تو یہ سمویدھان میں ہے کہ بھائی کوئی انسان کسی کو کسی پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا ہے، جو انسان جس مذہب کو چاہے وہ فالو کر سکتا ہے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب کی اس ویڈیو کو بہت تیزی کے ساتھ وائرل کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسد الدین اویسی صاحب نے گھر واپسی کر لی ہے اور انہوں نے ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے۔ اور آپ کے سامنے جو گیٹ اپ ہے نا، وہ آپ بالکل دیکھیں، گلے میں ہار بھی پڑا ہوا ہے اور گمچھا بھی اسی طریقے کا پڑا ہوا ہے، کپڑے بھی اسی طریقے سے ہیں، اور باقاعدہ نہاتے ہوئے، اسنان کرتے ہوئے گنگا میں نظر آ رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں لوگ اپنے ویوز پانے کے لیے اور ایک اپنا الگ نام کمانے کے لیے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ایپ ہے جس کے ذریعے AI کر کے، شاید غالباً کوئی ایسا ایپ وغیرہ ہے جس کے ذریعے سے اس طرح کی تصویروں کو بنایا جاتا ہے، جس طرح سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو کسی بندے نے ایڈٹ کیا، اور صرف اسد الدین اویسی صاحب کی ویڈیو ایڈٹ نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے ٹرمپ کی اور بڑے بڑے کلاکاروں کی ویڈیوز، جو یہاں سے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ان کی ویڈیوز اسی طرح سے ایڈٹ کی گئی تھی، جس میں وہ لوگ بھی اسنان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا کھیل کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے، چونکہ مسلمان اس اویسی صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اویسی صاحب ہمارے نیتا ہیں، اور سب کے ساتھ میں، ہندوستانیوں کے ساتھ میں، خصوصی طور پہ مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں۔ مسلمانوں کی آواز بننے والا کوئی انسان نہیں ہے۔ تو اسد الدین اویسی صاحب مسلمانوں کی آواز بنتے ہیں اور حکومت سے مانگ کرتے ہیں، اور جو بھی غیر سمویدھانک چیزیں ہوتی ہیں ان کے خلاف آتے ہیں۔ تو اسد الدین اویسی صاحب سے لوگ دلی طور پر محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے شاید آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے کہا تھا کہ میں اسد الدین اویسی سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر ہزاروں مسلمانوں نے مولانا محمود مدنی صاحب کو ڈس ایگری کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ بھائی مولانا محمود مدنی صاحب، آپ ہمارے عالم ضرور ہیں، لیکن اگر آپ اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں ایسی بات بولیں گے تو پھر ہم آپ سے بالکل بھی اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے، آپ کی بات سے، اور ہمیں آپ کی بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تو ہزاروں مسلمانوں نے اسد الدین اویسی صاحب کے لیے مولانا محمود مدنی کو ڈس ایگری کر دیا تھا۔ تو یہ لوگ جو حرکت کر رہے ہیں اور ایک غلط نیوز پھیلا کے، فیک نیوز پھیلا کے، ایڈیٹنگ سے ویڈیو کو بنا کے، اور مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، جس سے مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی آپ جو کر رہے ہیں وہ آپ کریے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا کرے گا تو اس کو بھی ہم منع کریں گے کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے سر کے اوپر ٹوپی رکھ دے، پگڑی رکھ دے، اس کی داڑھی لگا دے یا مسجد میں پہنچا دے، ویڈیو بنا دے، تو وہ بھی غلط بات ہے۔ بھائی کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی کے ساتھ کھلواڑ کرے، یا کسی کی جو چھبی ہے اس کی چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ لیڈیز مدرسے کی تیسری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں، جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے،
تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے. ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا. تو اب آپ کے پاس صرف دو آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں. اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ